لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ ایک نوجوان تھا، حسین و جمیل تھا، اللہ نے حسن عطا کر رکھا تھا بڑا۔ اس نے جب بھی نماز پڑھنے کے لیے آنا نا تو راستے میں ایک عورت تھی، اس کی نظر پڑتی، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو نظر ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے حضرت۔ اسی لیے تو حضرت جی نظریں جھکا کے چلنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ جو نظر ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے حضرت جی۔ پڑھ تو یہ ایک دفعہ جاتی ہے لیکن کتنی دنوں تک حضرت اس نظر کا جو اثر ہے وہ دل سے نہیں جاتا حضرت۔ اپنی نظریں بڑی سنبھالو حضرت، اپنی نظریں بڑی سنبھالو حضرت۔ اس کی تو نظریں پاک تھیں لیکن راستے میں ایک عورت تھی، اس کی پاک نہیں تھی۔ اس نے آتے جاتے جاتے آتے آتے جاتے اس کو دیکھنا، شیطان نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا حضرت۔ اس نے ایک دن کیا کیا، اس نے اپنی خادمہ سے نا اپنی خواہش کا اظہار کیا، میرا دل کرتا ہے کہ اس نوجوان سے نہ تنہائی ملے، لیکن ملے تو ملے کس طرح۔ وہ جو خادمہ تھی ذرا پکی عمر کی تھی، اس نے کہا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، آج ہی رات کو بات بنا دیتی۔ وہ جب عشاء پڑھ کے وہ نوجوان مسجد سے نکلا نا، وہ خادمہ راستے میں کھڑی ہو گئی، اس کو روک لیا، اس کو 2-3 احادیث سنائیں، 2-3 آیات مبارکہ سنائیں کسی کے کام آنے کے حوالے سے۔ ہمارے گھر میں مرد کوئی نہیں ہے، کچھ وزنی سا سامان اٹھانا ہے، اگر آپ اٹھا دیں تو بڑی نوازش ہوگی، اللہ راضی ہوگا، اللہ کے رسول راضی ہوں گے۔ کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح ہوا حضرت، وہ گھر لے گئی، پچھلے کمرے میں لے گئی۔ وہ جیسے کمرے میں داخل ہوئے، وہ عورت پہلے موجود تھی، اس نے جناب اندر سے چٹکنی لگا لی اور اس کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ جیسے میں نے کہا نا بڑا مشکل موقع ہوتا ہے، لیکن وہ نوجوان ہماری طرح کا نوجوان نہیں تھا، وہ قرآن والا نوجوان تھا، اس کا تعلق قرآن سے مضبوط تھا۔ اس کو یہی آیت یاد آئی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، موقع بھی تھا، طاقت بھی تھی، عمر بھی تھی، خواہش بھی تھی، پھر بھی ڈر گیا۔ نہیں نہیں نہیں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں کل اپنے اللہ کے حضور کون سا منہ لے کے جاؤں گا، کس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کل جاؤں گا۔ سارا کچھ کر سکتا تھا، کوئی تیسرا نہیں تھا، لیکن کیا نہیں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے حضرت۔ وہ ایسا خوف طاری ہوا، ایسا خوف الہی طاری ہوا، غش کھا کے گر گئے نیچے۔ اب عورت ڈر گئی، آگے بڑھ کے کسی نے نبض نہیں دیکھی کہ زندہ ہے کہ شہید ہو گئے، انہوں نے سمجھا کہ شاید مر گئے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، باہر سے اس نے خادمہ نے دروازہ کھولا، اس نے کہا یہ تو مر گیا۔ اس نے کہا یہ بھی کوئی مشکل بات نہیں، بھائی نام تو اس پہ لگے گا نا جس کے گھر سے لاش برآمد ہوگی، تم ٹانگیں پکڑو میں ہاتھ پکڑتی ہوں۔ انہوں نے تھوڑا سا محنت مشقت کر کے نا اٹھا کے جو باہر کوڑا پھینکنے کی جگہ تھی نا، اس نوجوان کو پھینک دیا۔ اب رات پڑ گئی، بیٹا گھر نہیں آ رہا، باپ پریشان تھا۔ جب کافی وقت گزرا نا تو والد صاحب بیٹے کی تلاش میں نکلے، تو راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ ہے وہاں بیٹا پڑا ہوا ہے۔ بیٹے کو اٹھایا، گھر لے آئے، منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے، بیٹے کو ہوش آئی۔ باپ نے پوچھا پتر کیا ہوا؟ وہ بیٹے نے پھر سنانا شروع کیا۔ جب پھر وہاں پہنچا نا، اس عورت نے مجھے دعوت زنا دی، تو پہلے تو خوف الہی کی وجہ سے بے ہوش ہوا تھا، اس بار اتنا خوف الہی نے غلبہ کیا کہ واقعی روح پرواز کر گئی ہے۔ والد نے راتوں رات جنازہ کروا دیا۔ صبح والد صاحب فجر کی نماز کی جماعت میں شریک نہیں ہو سکے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے نا تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھائی وہ آج ہمارا فلاں مقتدی کیوں نہیں آیا؟ لوگوں نے ساری بات سنائی، حضرت جوان بیٹا تھا، انتقال کر گیا، رات ہی کو جنازہ ہو گیا، شاید اس وجہ سے حضرت نہیں جماعت میں تشریف لا سکے۔ آپ نے فرمایا چلو اپنے بھائی کے غم میں شریک ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، باتیں ہوتی رہیں۔ آپ نے بیٹے کے انتقال کی وجہ پوچھی، بیٹے نے ساری بات سنائی۔ آپ نے فرمایا اچھا تیرے بیٹے کا انتقال خوف الہی کی وجہ سے ہوا ہے؟ تو اللہ تو فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو ہمارے رب حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو چل پھر مجھے ذرا اپنے بیٹے کی قبر پہ لے کے چل حضرت ہے۔ لکھا ہے حضرت عمر فاروق اب اس کے بیٹے کی قبر پہ تشریف لے، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس نوجوان کو باہر سے مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اے نوجوان اب آگے تو بتا، اللہ نے تجھے 2 جنتیں دیں کہ نہیں دیں؟ تو لکھا ہے قبر سے جواب آتا ہے امیر المومنین، رب سچا، رب کا رسول سچا، رب کا قرآن سچا، میں جیسے ہی قبر میں آیا ہوں اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا کر دی ہیں۔ بچو حضرت، اس سے بچو حضرت، اس دور کا سب سے بڑا فتنہ حضرت، اس سے بچو حضرت، اور خود نہیں بچا جاتا حضرت، اپنے اللہ کے حضور بار بار گڑ گڑاؤ، یا اللہ سانو بچا لے۔ اور پھنسایا حضرت ہمیں انہوں نے اس طرح ہے، ہمارے معاشرے کو انہوں نے اس طرح کا بنا دیا ہے کہ یہاں زنا بالکل بری چیز نہیں سمجھی جا رہی، لوگ فخر سے بتاتے ہیں، اور یہ قرب قیامت کی نشانی ہے، لوگ گناہ کر کے فخریہ بتایا کریں گے۔ آج کا نوجوان فخریہ بتاتا ہے، جی میری اتنی گرل فرینڈز ہیں، آج کا نوجوان فخر سے بتاتا ہے حضرت یہ قرب قیامت ہے، یہ نشانی ہے قیامت کی، لوگ گناہ کر کے ڈریں گے نہیں بلکہ فخریہ بتایا کریں گے، ہاں جی میں یہ گناہ کر رہا ہوں اور اتنی جگہ کر رہا ہوں میں یہ گناہ، لیکن کیا ہوگا، نیکی مشکل ہو جائے گی۔ آج حضرت جی آپ دوسرا نکاح کر لیں، اللہ سنت ہے، قرآن میں اللہ خود کہہ رہے ہیں فَإِن تَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، پہلے کی تو اللہ نے بات ہی نہیں کی، بات ہی دوسرے سے شروع ہو رہی ہے، مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، پہلے کی بات ہی نہیں ہوئی، بات ہی دوسرے سے شروع ہو رہی ہے۔ جتنی مرضی گرل فرینڈ رکھ لیں آپ کو کوئی برا نہیں سمجھے گا، بلکہ لوگ آپ کے جانے کے بعد بڑا خوش ہو گئے کہ یار بڑا رنگین مزاج آدمی ہے، لیکن حضرت آپ دوسرا نکاح کر لیں اسی وقت آپ لوگوں کے کاغذوں میں 2 نمبر ہو جائیں گے حضرت، پیکے بھی ناراض، سونے بھی ناراض، پرا بھی ناراض، سالہ بھی ناراض، ہیں جی چھوٹا بھی ناراض، وڈا بھی ناراض ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرب قیامت ہے حضرت۔ گناہ اچھا ہو گیا، گناہ آسان ہو گیا، نیکی بری سمجھی جانے لگی، نیکی مشکل ہو گئی حضرت، اس لیے بچو حضرت۔ اس کا طریقہ جو ہمیں ہمارے بڑوں نے بتایا ہے یہی ہے حضرت جی، روز سرگی اٹھو تے اللہ دے حضور رو، یا اللہ جے دن چڑھے آئے تے تیرے فضل نہ چڑھے آئے، جے چاڑے تے پھر ساڑی حفاظت بھی فرمائیں گے، سانو بچا بھی لیں گے، ساڑی حفاظت بھی فرمائیں گے۔ یہ تو حضرت جی دنیا تو 4 دن کی ہے، جا رہی ہے، کالے وال مسافر ہوئے، چٹیاں ڈیرے لائے، کالے وال مسافر ہوئے، چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سے نہیں آئے۔ اور حضرت جی اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اگر کوئی اس گناہ میں پھنسا ہوا ہے، اگر کوئی اس گناہ میں پھنسا ہوا ہے تو میں کہوں گا کہ توبہ کر لیں سارے حضرت، کیونکہ حضرت یہ وہ گناہ ہیں کر تو ہم رہے ہیں لیکن اس کی سزا ہماری نسلوں کو بھگتنی پڑنی ہے، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں زنا وہ قرض ہے جو لے تو رہا ہے لیکن چکائے گی تیری اولاد۔ حضرت زنا وہ قرض ہے جو لے تو رہا ہے لیکن چکائے گی تیری اولاد۔ اس لیے حضرت جی اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے گڑھے نہ کھودو حضرت، اس سے بچو حضرت، اس سے بچو۔